السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے اور اس کا ایک پہلے جواب میں صبح دے چکا ہوں اور اب اس کا دوسرا جواب آپ کی پرزور جو ہے وہ فرمائش یا پرزور اپیل کو لے کر میں نے اس ویڈیو کو سنا، ورنہ اس ویڈیو میں سننے کے لائق کوئی بھی بات نہیں تھی۔ ویڈیو میں بیان کردہ اعتراضات اہل الحدیث کے حوالے سے، اس تعلق سے میں جو اعتراضات اس ویڈیو میں ہوئے، کئی ایک کا جواب علیحدہ علیحدہ سے دے چکا ہوں، اور اسی طرح یہ شخص بتا رہا ہے اہل حدیث کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہوئے کہ جناب اہل حدیث کی اپنی نماز درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دیوبندی بریلوی منکرین حدیث ہیں، حدیث پڑھ کر حدیث کا انکار کرنے والے، اور میرے پہلے سے موجود کئی جوابات کے اندر یا بیانات اور خطبات کے اندر میں یہ بات بیان کر چکا ہوں، اور اب بھی علی وجہ البصیرت یہ کہتا ہوں، جس راہ پہ چل کر یہود و نصارہ ہلاک ہو چکے ہیں، اسی راستے کو ان دیوبندی اینڈ بریلوی مقلدوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور وہ راستہ ہے قرآنی آیات کا اور احادیث صحیحہ کا من مانا مفہوم نکالنے کی کوشش کرنا، بے جا تعویلات اختیار کرنے کی کوشش کرنا، اور مختلف زاویوں سے تحریفات کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرنا۔ لیکن چونکہ بحمد اللہ تعالی و بفضل اللہ تعالی و بنصرت اللہ تعالی اہل الحدیث موجود ہیں، جن کو یہ مقلدین کبھی غیر مقلد کہہ کر عوام الناس کو ڈراتے ہیں، اور کبھی وہابی کہہ کر اہل حدیث سے عوام الناس کو ڈراتے ہیں، اور کبھی مختلف قسم کے پراپیگنڈے کر کے اہل الحدیث سے عوام الناس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان مقلدوں کی پھونکوں سے یہ توحید و سنت کا چراغ بجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث کی شمع اہل حدیث دن بدن اپنا نور، اپنی روشنی یعنی قرآن و سنت کا نور پھیلاتی رہے گی اور پھیلاتی جا رہی ہے۔ یہ مولوی، یہ مقلد جتنے پریشان ہو جائیں اور جس قدر عوام کو دھوکے میں مبتلا کرنا چاہیں، اپنی بھرپور کوششیں آزما لیں، انشاءاللہ ان کے گھروں کے دروازوں پر ہم دستک دیں گے، ان کے بیڈ رومز پر اہل الحدیث کی آواز جا کر دستک دے گی۔ یہ جس قدر عوام الناس کو اہل الحدیث سے متنفر کرنے کی کوشش کریں گے، الحمدللہ اہل الحدیث اسی قدر اپنے کام کے اندر اور مشن کے اندر کامیاب ہوں گے۔ دراصل یہ دیوبندی اور بریلوی، آپ ان کے بیانات اور ان کی افواہات کو سنیں تو یہی ہے کہ یہ منکرین حدیث ہیں، یہود و نصارہ کی طرح آیات کے معنی اور مفہوم کو اور اس طرح مختلف معنوی اور لفظی تعریفات کا ارتکاب کرتے ہوئے اسی راستے پر، اسی ڈگر پر چلے جا رہے ہیں۔ اس مقلد مولوی نے اہل الحدیث کی نماز پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اہل حدیث تو پاؤں پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر، اور خود اپنی حالت کیا ہے کہ ان کی نماز با جماعت کا یہ حال ہوتا ہے کہ امام بھی بے حضور اور مقتدی بھی بے حضور، نہ صف بندی کا خیال ہوتا ہے، نہ نمازیوں کا آپس میں مل کر کھڑے ہونے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک مکمل جواب دے چکا ہوں۔ صف بندی اور دیوبندی، صف بندی اور دیوبندی، تو نماز میں اہل حدیث پاؤں پھیلاتے ہیں کہ نہیں پھیلاتے ہیں؟ نماز میں اہل حدیث کندھے سے کندھا کیوں ملاتے ہیں؟ نماز میں اہل حدیث گھٹنے سے گھٹنا کیوں ملاتے ہیں؟ صف بندی اور دیوبندی، اس مقلد کے لیے الحمدللہ منہ توڑ جواب موجود ہے سوشل میڈیا پر، اور یہ جواب آپ کو میرے ایڈمن میرے بھائی الیاس بٹی صاحب انشاءاللہ اس ویڈیو کے نیچے ترتیب وار ڈال دیں گے۔
جتنے جوابات اس ویڈیو میں موجود اعتراضات کے مختلف آنے والے اعتراضات کے تعلق سے ہو چکے ہیں۔ صف بندی اور دیوبندی اہل حدیث پر یہ اعتراض کہ وہ پاؤں پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم یہی، کوئی اگر اہل حدیث نادانی میں کچھ کرتا ہے تو اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز میں کندھے سے کندھا، قدم سے قدم اور گھٹنے سے گھٹنا ملانا، پوری طرح جڑ کر کھڑے ہونا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ مثلا ہمارے سامنے واقعہ موجود ہے۔ ابو لولو مجوسی ایرانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دوران نماز خنجر مارتا ہے، صفوں کو چیر کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر چونکہ صحابہ کرام جڑ کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنی کوشش میں مجوسی ناکام ہوتا ہے، یوں اپنے آپ کچھ صحابہ کو مزید زخمی کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے نکلنے کی راہ کوئی نہیں مل رہی تو یہ نامراد خود سوسائیڈ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو مارتے ہوئے، خود کشی کرتے ہوئے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیوبندی بریلوی یا دیوبندی جو بھی یہ تھا، یاد رکھیے یہ دونوں جڑواں ہیں، دیوبندی اینڈ بریلوی، اہل حدیث دشمنی میں اور حدیث دشمنی کے اندر یہ دونوں ہم نوالا اور ہم پیالہ ہیں۔ اس لیے یہ فرق چھوڑ دیجئے کہ دیوبندی کوئی اور ہیں اور بریلوی کچھ اور ہیں، دونوں جڑواں ہیں، دونوں ایک امام کی تقلید کا دعویٰ رکھنے والے اور ایک ہی فقہ پرستی کرنے والے ہیں۔ کہا کہ میرا قد 5 فٹ اور فلاں انچ اور فلانے کا قد 6 فٹ اور فلاں انچ، اور کہا کہ جب قد اور ہائٹ اتنا فرق ہوگا تو گھٹنا کیسے ملے گا، کندھا کیسے ملے گا۔ اب بقول اس کے کہ صحابی کا قول ہے، یہ بتائیے کیا صحابہ کرام سب کے قد برابر تھے؟ ارے ظالم، اعتراض کرتے ہوئے اور بونگی مارتے ہوئے کچھ عقل سے بھی کام لے لیا ہوتا۔ کیا صحابہ کرام سب کے قد برابر تھے؟ تمہارے بقول نہ کہ یہ صحابی کا قول ہے۔ میں صف بندی دیوبندی میں اس تعلق سے پورا جواب پوری احادیث صحیحہ سے بیان کر چکا ہوں، اس کو سن لیجئے گا۔ اگر تمہاری قد اوپر نیچے ہے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان تمام کی قدیں برابر تھی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف وہی رٹ ہے کہ میں نہ مانوں، حدیث پر عمل نہ کرنا، اور لوگوں کو ان مقلدوں کا یہ باور کرانا کہ جناب حدیث نان پریکٹیکل ہے، حدیث نان پریکٹیکل ہے، لوگوں کو یہ باور کرانا۔ یاد رکھیو مقلدو، تمہارا وہی حال ہے جو بعین ہی بنی اسرائیل کا تھا، اور یہ میں اس سے پہلے جوابات کے اندر بتا چکا ہوں۔ تو سننے والے لوگوں، بھلے تم اہل حدیث ہو، بھلے تم بریلوی سن رہے ہو یا مجھے دیوبندی سن رہے ہو، سنو، یہ کہنا کہ جناب نماز میں قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم اور گھٹنے سے گھٹنا ملانا، یہ نان پریکٹیکل ہے۔ اس ویڈیو کے اندر اس بریلوی مولوی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نماز میں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملانا یہ نان پریکٹیکل ہے۔ کیوں؟ کسی کا قد 5 فٹ ہے تو کوئی 7 فٹ کا ہوگا، اب کوئی 10 فٹ کا عالم چنا آ جائے یا اس سے بڑا، تو قدم سے قدم کندھے سے کندھا کیسے ملے جائے؟ مطلب یہ بریلوی مولوی یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ احادیث نان پریکٹیکل ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا صحابہ کرام کی قدیں برابر تھیں؟ جواب ہے کہ نہیں برابر تھی۔ تو میاں جس کی قد جتنی ہے سو ہے اپنی جگہ پر، آپ کا یہ اہتمام ہو کہ مل کر خوب قریب ہو کر کھڑے ہونا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو یہودی اور عیسائی کر چکے۔ جن لوگوں نے عمل نہ کرنا ہو نا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ یوں حدیث کے تعلق سے ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں نان پریکٹیکل ہیں۔ مجھے بتاؤ تمہاری فقہ پریکٹیکل ہے؟ ذرا اپنی فقہ پہ عمل کر کے منہ کالا کر کے دکھاؤ۔ قدوری کتاب الحدود امام ابو حنیفہ کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا، کہا گیا عند ابی حنیفہ، یہ ابو حنیفہ کے ہاں یہ بات کیا ہے؟ اگر کوئی اپنی محرمات سے نکاح کر لے اور وطی کر لے، فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، کرو نا اس پر عمل۔
کہ جو محرمات رشتوں سے نکاح کر لے اور بلاत्कार کر لے. حرام رشتے کون سے ہیں؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم الی آخر الآیہ. ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھتیجی ہے، بانجی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے. تو یہ تمہاری فقہ، یہ پریکٹیکل ہے. اب جس بندے کا ارادہ عمل کرنے کا نہ ہو وہ بنی اسرائیل کی طرح پھر یوں ہی کھٹا اچار بناتا ہے. اب ہمارے سامنے قرآن مجید ہے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، گائے کی قربانی کو. انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، تو ہم سے مذاق کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں. انہوں نے دیکھا یہ تو سیریس ہیں، یہ تو سنجیدہ ہیں. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ گائے کیسی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر کی، بلکہ درمیان کی عمر کی ہو. اب چپ چاپ کرو. انہوں نے چونکہ کرنا نہیں تھا نا، انہوں نے کہا اب یہ دعا کریں نا ما لونہا، گائے کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے رنگ بھی بتا دیا کہ یہ قسم کا رنگ ہو. اب وہ کہنے لگے ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، ہمیں نہیں پتہ چل رہا یار کس قسم کی گائے ہو. تو یہ ہے ان بنی اسرائیلیوں کا حال، اور یہی حال دیوبندیوں اور بریلویوں کا ہے. سیدھا کہو میاں حدیث پہ عمل نہیں کرتے. یہ کیا ہے کہ لوگوں کو حدیث یوں اس ڈھنگ سے دکھانا کہ حدیث نان پریکٹیکل ہے، اور انکار کس کا نام ہوتا ہے. یہی حال بنی اسرائیل کا تھا اور وہ ہلاک ہو گئے. یہی حال دیوبندیوں اور بریلویوں کا ہے. ظالم حدیث پڑھ رہا ہے، اپنی گندی عقل سے کہتا ہے قد 5 فٹ ہے، 10 فٹ ہے، 6 فٹ ہے، تو یہ کیسے عمل ہوگا. تجھے پتا ہے تیرے دماغ میں پڑے ہوئے تقلید کے کیڑے، تجھے پتا ہے میرے نبی کو اور میرے نبی کے صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ قد 5 فٹ ہوگا، 10 فٹ ہوگا، 6 فٹ ہوگا، 4 فٹ ہوگا. یہ سیدھا سیدھا بنی اسرائیلیوں کے جیسا حال ہے. توحید کی 3 قسمیں، میں علیحدہ سے اس کا جواب دے چکا ہوں. مزید اس پر بول کر انرجی کو نہیں لگانا چاہتا، تو وہ اس ویڈیو نیچے توحید کی 3 قسمیں اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں. لیکن اس ظالم کو علم ہو تو، یا علم ہے لیکن یہودیوں کی طرح آنکھیں سر پہ لگا رکھی ہیں بجائے آنکھیں سامنے لگانے کے. اچھا جی، ایک اور اعتراض کیا، بات نماز کی چھیڑ رہا ہے، بیچ میں بوسے لے کر آ گیا، اور اسی طرح آگے کئی اس طرح کی چیزیں. کہا اہل حدیث ملتے ہیں تو بوسہ لیتے ہیں ایک دوسرے کا. یہ بوسہ لینا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ خلیفہ اول امام بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. حضرت ابو بکر صدیق آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی. ابو بکر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اٹھایا اور آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا. صحیح البخاری اور الرحیق المختوم. اس لیے اہل حدیث میں کئی لوگ ایسے ہیں جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو بوسہ لیتے ہیں. اسی طرح اعتراض کیا، اب پھر نماز اور اذان پر آ گیا. تہجد کی اذان پر، اس کا بھی میں علیحدہ سے جواب دے چکا ہوں. یا تو اس جاہل ملا کو پتہ نہیں ہے، یا پتہ ہے تو اس نے آنکھیں سامنے کی بجائے اپنی کھوپڑی کے اوپر لگا رکھی تھی. تہجد کی اذان دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ جواب بھی نیچے آ جائے گا. غلاف کعبہ، غسل کعبہ، یہ بہت سارے اعتراضات اور بھی ہیں. ان کا بھی 11 باتوں کا جواب یہ بھی میں دے چکا ہوں، اور کئی دن سے یہ گروپ میں آ رہا ہے، پھر دوبارہ بھی آ جائے گا. کہا کہ بخاری میں پڑھا ہے بے علم مفتی کی رائے، تو یہ حدیث ان مقلدوں پر ہے. یہ مقلد کہتے ہیں کہ ہم تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. تو اس لیے یہ تقلید کرتے ہیں.
تو یہ جتنے مقلدین ہیں، تقلید کون کرتا ہوتا ہے؟ جاہل کرتا ہے نا، تو سارے ہی مقلد جاہل ہیں۔ اب جب یہ جاہل ہیں تو یہ بخاری کی حدیث انہی جاہلوں کے حوالے سے ہے کہ بے علم مفتی کی رائے، یا یہ کہ دیگر روایات علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اب دیکھیے یہ مقلدوں کی برمار ہے، یہی حدیث ہے کہ جہالت عام ہے، یہ مقلد عام ہے اور کتاب و سنت کے علماء کم ہیں۔ تشہد کی انگلی، اس پر پورا جواب دے چکا ہوں۔ انگلی کو اٹھانا بھی، اشارہ کرنا بھی، اور یحرکھا حرکت دینا بھی، اس پر پورا جواب کافی شافی موجود ہے۔ مرد عورت کی نماز پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ایک نہیں ہے، اور حوالہ دیا مراسیل ابی داود۔ اللہ، شرم جب مر گئی ہو تو پھر ایسا ہو۔ بندہ پوچھے مرسل مراسیل کیا ہوتی ہے؟ ضعیف حدیث ہوتی ہے جس میں تابعی صحابی کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام سے بیان کرنے لگ جاتا ہے کہ مثلا سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ مرسل روایت مراسیل جب تابعی صحابی کو چھوڑ کر خود بیان کرنا شروع کر دے تو یہ تو ضعیف روایت ہے، اور خود بھی ویڈیو میں آئیں بائیں کر کے یہ بات کہی، لیکن آگے مقلدوں کو سمجھ آئے تو پھر بات بنے نا۔ تو ضعیف روایت ہے، مرد عورت دونوں کے لیے نماز پڑھنا ایک جیسا ہے۔ یہ سلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، مرد عورت ہجرہ سب کو شامل ہے۔ نماز ہر ایک نے نماز محمدی پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جناب عورتیں تم ہاتھ اوپر لے جاؤ، مرد تم ہاتھ نیچے لے جاؤ۔ مقلدوں سے پوچھو تو کہتے ہیں چونکہ عورت کے لیے شرم کی جگہ وہ ناف سے اوپر ہے، وہ سینے پر ہاتھ باندھے، مردوں کے لیے چونکہ ناف سے نیچے ہے تو وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ میں پوچھتا ہوں اپنے آپ کو فقیہ کہنے والوں، اپنے آپ کے حوالے سے تفقہ فی دین کا دعویٰ کرنے والوں، کیا عورتوں کی ناف کے نیچے شرم کی جگہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ مرد کی تو ہے نا عضو تناسل، تو کیا عورت کے لیے نہیں ہے؟ عورت کا فرج ہے نا؟ تو تمہاری فقہ مطابق تو یہ ہونا چاہیے خاتون خانہ ایک ہاتھ سینے پر رکھ لے تاکہ یہ شرم کور ہو، اور دوسرا ہاتھ ناف کے نیچے کر لے تاکہ عورت کا فرج، عورت کی نچلی شرمگاہ وہ بھی سیفٹی میں آ جائے۔ کیا خوب لگے گا، ہیں کیسی نماز ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا مرد عورت کی نماز کا فرق۔ ضعیف روایات اور ضعیف روایات، ایسی روایات جن کی روایات کی صحت ثابت نہیں ہے، ان روایتوں کو لے کر جناب یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ مرد عورت کی نماز، عورت سجدہ زمین پہ چپک کر کرے اور رکوع میں زیادہ نہ جھکے اور فلاں فلاں کرے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کتے کی طرح سجدے میں بازو بچھا کر سجدہ کرنے سے منع کیا، اور ساری دیوبندی بریلوی عورتوں کا یہی حال ہوتا ہے، سجدہ کرتی ہیں کتے کی طرح زمین پہ بازو بچھا کر۔ اب یہ نماز کیا قبول ہوگی؟ مجھے بتائیے ذرا، کہ جب نماز میں آپ کی یہ حالت ہے، کتا جیسے زمین پر بازو بچھاتا ہے، دیوبندی بریلوی مائیں بہنیں اسی طرح جو ہے وہ زمین پہ اپنے بازو بچھائے ہوئی ہوتی ہیں۔ سنت یہ ہے کہ آپ کی دونوں ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں، سجدے میں آپ کی انگلیاں کعبے کی طرف ہوں، لیکن یہاں پورے پاؤں بچھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ رہ گیا معاملہ پاؤں پھیلا کر مرد عورت کے لیے، تو پاؤں اتنے ہی پھیلانے ہیں جتنی آپ کی باڈی ہے۔ جب کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملے تو وہی حال نیچے پاؤں کا ہوگا، نہ مل کر کھڑا ہے، نہ اپنے دونوں پاؤں کو ملانا ہے، نہ پاؤں کو حد سے زیادہ چوڑا کرنا ہے۔ اب حدیث بیان کی کہ جناب نمازیوں کے بیچ میں گیپ نہ ہو، تو وہ گیپ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملانے سے پور ہوگا۔ وہ گیپ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے ہی دونوں پاؤں جوڑ کے کھڑے ہو جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ظہر اثر ملا کر نبی علیہ السلام نے بغیر عذر، بغیر بارش، بغیر سفر کے دو نمازوں کو جمع کیا ہے۔ یہ کہاں ہے حدیث؟ یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں ہے۔ اور سفر کے لیے نکلتے ہوئے بھی آپ نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے۔ تو سفر کے علاوہ اگر جمع کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے، ظہر کو لیٹ کریں
لیٹ کر کے آخر وقت پر پڑھ لیں اور عصر کو اول وقت کے اندر پڑھ لیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکلتے، ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو ظہر پڑھ کر پلس عصر بھی پڑھ لیتے. اور اگر آپ ظہر کے وقت سے پہلے سفر کے لیے نکلتے تو ظہر کو چھوڑ دیتے، عصر کے ساتھ جا کر پڑھ لیتے اور پھر اس کے بعد عصر پڑھ لیتے. یہی مغرب عشاء کا معاملہ ہوتا. مقلد نے کہا کہ ہم نہیں پڑھتے. یہ صاف صاف کیا ہے؟ انکار حدیث ہے. انکار حدیث ہے. اگر منکرین حدیث کے سینگ ہوتے، اگر منکرین حدیث کے ہاتھی کی طرح دو لمبے لمبے کان ہوتے تو ان مقلدوں کے بھی ہوتے. میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر علی وجہ البصیرت یہ کہہ رہا ہوں، اگر منکرین حدیث کے کان ہوتے تو ان مقلدوں کے بھی ہاتھی کی طرح لمبے لمبے کان ہوتے. اگر مقلدوں کے سینگ ہوتے تو ان کے بھی سینگ ہوتے. لیکن بہرحال یہ صاف صاف کھلم کھلا انکار حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے 2 نمازیں جمع کی، اس ویڈیو میں آپ نے سنا نا. لیکن مقلد کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. اجی کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مجھے بتاؤ یہ قرآن تمہارے باپ پہ اترا ہے؟ کوئی شرم نام کی، کوئی حیا نام کی چیز ہے؟ ویسے یارو تقلید ہے اتنی گندی چیز کہ یہ شرم و حیا، انصاف، یہ سب کچھ کو ختم کر دیتی ہے. جیسے آپ کے جسم میں ہونے والا کینسر آپ کو مار دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، یہی حال تقلید کا ہے. اگر آپ کے پیٹ میں پینڈکس بڑھ گئی اور وقت پر آپ نے پینڈکس کا آپریشن نہیں کرایا، وہ جب پھٹے گی نا، ختم شد، بندہ گیا. یہ تقلید ہے اتنی گندی چیز کہ یہ شرم و حیا کو، انصاف کو، اس کا جنازہ نکال دیتی ہے. پیارے نبی نے 2 نمازوں کو جمع کیا نا. مقلد کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. ہاں جی کیوں نہیں کرتے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بندہ پوچھے یہ قرآن کی آیت تمہارے بابا جان پہ نازل ہوئی تھی کہ نماز مومنوں پہ وقت معین پر فرض کی گئی ہے؟ یہ آیت کس پہ اتری تھی؟ جلدی بتاؤ. پورا قرآن پاک اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ آیت کس پہ اتری تھی؟ حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی نا. تو پیارے نبی کو آیت کا معنی نہیں پتہ چلا؟ یا اللہ کے نبی اس آیت کو بھول گئے تھے اور 2 نمازوں کو جمع کر لیا تھا؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا وہ لوگ ہوں گے جو تکیے لگا کر، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور جب حدیث ان کو بتائی جائے گی کہیں گے پرے کرو، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یہ وہی منکرین حدیث ہیں. لیکن چور مچائے شور. ہاں جی لبادہ کیا اور رکھا ہے؟ اہل سنت والجماعت. وہ اہل بدعت والخرافات ہو. کس جاہل نے تمہیں اہل سنت والجماعت کہا؟ تم نبی کی سنت کو ٹھکرا رہے ہو، کہتے اپنے آپ کو اہل سنت ہو. وہ جیسے قادیانی کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں اور یہ جو مرزے کو لانتی مانتے ہیں یہ سرکاری مسلمان ہیں. لو ان کا بھی یہی حال ہے. یہ ابھی اہل سنت ہیں. اہل سنت ہوتے تو حدیث کو مانتے یا سنت کو ٹھکرا دیتے؟ قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میں سننے والے ہر مرد و عورت سے کہتا ہوں، کیا پیارے نبی پہ یہ آیت نہیں اتری تھی؟ یا اتری تھی تو آپ بھول گئے تھے، یا آپ کو اس آیت کا معنی مفہوم نہیں تھا، اور جا کر صدیوں بعد 1866 میں دیوبندیت کی بنیاد، 1920 میں بریلویت کی بنیاد، کیا اس آیت کا معنی ان دیوبندی بریلویوں کو آگے سمجھ میں آیا ہے؟ تو قرآن کی آیت کا جو پریکٹیکل نبی علیہ السلام نے کیا نا، ہم بھی وہی کریں گے. قرآن کی آیت کا جو پریکٹیکل، قرآن کی آیت پر جو پیغمبر نے عمل کیا، اللہ نے نبی بھیجا ہی کیوں تھا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اگر صرف نبی کی بات اور سنت اور سیرت کو یوں کہہ کے نعوذ باللہ رد کرنا تھا تو پیغمبر کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟
ویسے ہی آسمان سے جبرائیل قرآن پاک لے کر آ جاتے اور کہتے لوگوں پڑھو۔ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ قرآن ہے، اور اس قرآن کا پریکٹیکل محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ اماں جی عائشہ بخاری میں فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن تھا، تو اس لیے 2 نمازوں کو سفر میں تو آپ نے جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ کہ ایک مرتبہ آپ نے بغیر عذر کے بھی کر لیا، اگر کوئی ایک مرتبہ آدھ مرتبہ کر لیتا ہے تو درست ہے۔ غیبانہ نماز جنازہ میں کہا کہ نبی علیہ السلام کو میت دکھائی گئی، یہ جھوٹ ہے، کوئی نہیں دکھائی۔ تفقہ فی الدین میں کہا کہ ہم فقہ حنفی والے اور مالکی والے ہم فقی ہیں، فقی نہیں ہو، مقلد ہو۔ مقلد کہاں فقی ہوتا ہے؟ بیٹھ کر نماز پڑھنا، امام بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو، یہ منسوخ ہو گیا۔ آپ نے آخری نماز پڑھائی، آپ بیٹھے تھے، پیچھے مقتدی کھڑے تھے، بخاری۔ وضو اور ہوا یہ سمام کے لیے ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ہوا خارج ہونے کی آواز آ جائے، یا آپ کو پھوسی کی گندی سمیل آ جائے، وضو آپ کا جاتا رہے گا، یا آپ کو کلیئر میں محسوس ہو جائے۔ کہا کہ یہ لوگ ہمارے باپ دادا کو مشرک بدتی کہتے ہیں، جو عید میلاد کرے، جو بہاول حق بیڑا دگ کرے، وہ مشرک ہی ہوتے، مومن نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔